اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس اچھی بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ عرصہ پہلے ایک خبر آئی تھی کہ گورنمنٹ نے کینابس کو یا کینابس سے بننے والی دوائیوں کو قانونی طور پر اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پہ کافی ہیو اینڈ کرائی بھی ہوا اور کافی کچھ اس پہ لوگوں نے کہا سنا اور وہ سب کچھ ہوا۔ ہم اس پہ نہیں جاتے، ہم تھوڑا اس بات کو اس کے میرٹ پہ ٹیکنیکلی یا ٹیکنالوجیکلی دیکھتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، کرنٹلی دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے معاملہ۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں جو میڈیسن میں یوز ہو رہی تھیں، دو پودے ہیں یوں کہہ لیجئے۔ ایک وہ مشہور زمانہ جس کو آپ پاپی کہتے ہیں، افیون بھی جسے کہتے ہیں، افیم بھی کہتے ہیں۔ بیسکلی پاپی کا پودا ہے وہ جو کاشت کیا جاتا ہے اور اس پہ جو پھول اگتا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، جس کو ہم عام طور سے گل لالہ کہتے ہیں۔ وہ گل لالہ جو ہے وہ بیسکلی پاپی کے پلانٹ پہ لگتا ہے۔ اس پھول کے نیچے ایک وہ ڈوڈا قسم کی چیز ہوتی ہے، ایک بلب ہوتا ہے۔ اس بلب کے اندر خشخاش ہوتی ہے اور اس بلب کو جب اس کو کٹ لگاتے ہیں تو اس میں سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے جس کو اکٹھا کرتے ہیں، جس کو پھر ریفائن کر کے افیم بنتی ہے اور اس کو مزید ریفائن کرتے ہیں تو اس سے دوائیاں بنتی ہیں۔ مورفین فار ایگزامپل، مورفین جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں بے ہوشی کرنے کے لیے یا سخت شدید درد کی حالت میں لگائے جاتے ہیں، اسی سے پھر آگے چل کے لوگ اس کو مزید کیمیکلی پروسیس کر کے ہیروئن بناتے ہیں اس سے۔ پاکستان میں یقیناً یہ خود رو نہیں ہے پاپی کا پودا، شاید کسی علاقے میں ہو لیکن ایزیلی گرو کیا جا سکتا ہے، جہاں مرضی گرو کر لیں آپ، لاہور میں کر لیں، کراچی میں کر لیں، نارتھ ساؤتھ جہاں مرضی کر لیں، گرو ہو جائے گا۔ جو دوسرا پودا ہے جو یہاں پہ خود رو ہے بہت سارے ایریاز میں، جس کو ہم بھنگ کا پودا کہتے ہیں، یہ کینابس ہے۔ انگلش میں اس کو کینابس کہتے ہیں۔ اس کی 2-3 سپیشیز ہیں، جس میں سے جیسے امریکہ میں ایک پودے کا بڑا ذکر چلتا ہے میریجوانا جس کو کہتے ہیں۔ یہ سارے امریکہ، یورپ سب کو بڑا شوق ہے، اس کو ویڈ بھی کہتے ہیں عام لفظوں میں۔ وہ اسی کو یعنی سگریٹ کے پیپر میں رول کر کے اس کو ڈائریکٹ پیتے ہیں، اس کو سگریٹ کی طرح۔ یہ ویڈ ہے، میریجوانا جو ہے یہ بھی کینابس کی ہی ایک سپیشیز ہے۔ ہمارے ہاں جو بھنگ کا پودا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بیسکلی کینابس کی ایک سپیشیز ہے وہ بھی، اور یہ کلوزلی ریلیٹڈ ہے۔ یعنی میریجوانا اور بھنگ کا پودا کو بڑے ڈفرینٹ پودے نہیں ہیں، ایک ہی فیملی ہے، ملتے جلتے پودے ہیں۔ ہم ایک گھر میں رہتے تھے جب ہم چھوٹے تھے، اس کے بالکل سامنے خالی پلاٹ تھا، اور وہ خالی نہیں تھا ایکچولی، لیکن ایک بڑا پلاٹ تھا، کوئی ایک کنال ٹائپ کا پلاٹ تھا، پتہ نہیں کس نے کب سے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس پہ ایک اونچا سا چبوترا تھا مٹی کا، اور اس کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی تھی جس کے بارے میں تھا کہ کسی صاحب کی قبر ہے، اور ایک چھوٹا سا اس میں کمرہ بنا ہوا تھا، اور ایک صاحب مستقل وہاں پہ رہا کرتے تھے۔ ہی واز اے گائے، کوئی مڈل ایجڈ ٹائپ، لمبے بال انہوں نے رکھے ہوئے تھے چوٹی ٹائپ کے، اور کڑے بڑے انہوں نے کچھ ہاتھوں میں پہنے ہوتے تھے، کوئی گلے میں بھی منکے شٹکے پہنے ہوتے تھے۔ وہ وہاں پہ ڈیلی ان کا یہ پروگرام تھا کہ ان کا ایک بڑا سا مٹی کا وہ جس کو ہم دوری کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ ہوتی تھی ایک لکڑی کے ڈنڈے والی، اس سے وہ ڈیلی وہاں بیٹھ کے بھنگ پیسا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ اس کا مشروب بناتے تھے، اور جب وہ گھوٹ رہے ہوتے تھے تو اس وقت بھی وہ نعرے لگا رہے ہوتے تھے حق حق کے، اور جب پیتے تھے تو اس کے بعد اور زیادہ نعرے لگاتے تھے۔ 2-4 اور بھی لوگ آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ تکیہ عام زبان میں اس کو کہا جاتا ہے اس سائڈ پہ، تو تکیے میں اور لوگ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ اس میں مشروب میں شامل ہو جاتے۔ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی کسی نے، کسی کو تنگ نہیں کیا، کوئی ایسی نازیبا حرکت کسی نے نہیں کی کبھی بھی، لیکن یہ ان کا ایک روز کا پروگرام تھا، وہ چل رہا تھا۔ تو یہ ہمارا یعنی ایک طرح سے ہمارے کلچر کا حصہ یہ رہا ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ سینکڑوں ہزاروں جگہ پہ یہی عمل، مزاروں کے علاوہ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اسی پودے کو پروسیس جب کرتے ہیں تو پھر چرس بنتی ہے اس سے، اور اس کو پھر فردر پروسیس کر کے تو کئی شکلیں اس کی لوگوں نے نکال لی ہیں اس کی۔ بہت سال پہلے، ویسے تو صدیوں سے یہ پودا کچھ کاموں میں استعمال ہو رہا ہے ادر دین نشہ۔ نشے کا تو ایک اپنا پروگرام ہے نا جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ انسان کا نشے کی خواہش جو ہے یہ تو شاید
پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے، ہو نوز ریلی. لیکن دوائی کے طور پہ بھنگ کے پودے کا استعمال یہ بھی صدیوں سے چل رہا ہے، اور پاکستان میں نہیں بلکہ جہاں جہاں یہ پودا ہے وہاں وہاں اس کا یہ یوز کسی نہ کسی شکل میں چل رہا ہے. کینابس میں انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو چونکہ مائنڈ پہ اثر کرتی ہے نا، دماغ پہ اثر کرتی ہے. ہمارے دماغ پہ اگر آپ دماغ کو ایز این آرگن دیکھیں نا، ایک عضو کے طور پہ دیکھیں، تو دماغ میں بیسکلی ایک اوپر ایک کارٹیکس ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں، ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے غلاف ٹائپ چیز ہے، سیریبرل کارٹیکس جس کو کہتے ہیں. یہ چیزیں سیریبرل کارٹیکس پہ اثر کرتی ہیں چونکہ ہمارا سارا جسم اس پہ ریپرزینٹڈ ہے. تو جب یہ اس کو جا کے سیڈیٹ کر دیتی ہیں، سلا دیتی ہیں، تو کئی واقعات ہو جاتے ہیں. زیادہ سیڈیٹ کر دیں گی تو بندہ گم ہو جائے گا، یعنی سو جائے گا، اور اگر کم سیڈیٹ کریں گے تو کم از کم اس کی درد ٹھیک ہو جائے گی. کچھ کنڈیشنز ہیں نا، جیسے فرض کیجئے ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا، ہڈیاں ٹوٹ گئیں اس کی، وہ بیچارہ شدید درد میں ہے. کینسر کی کچھ شکلیں ایسی ہیں جو بہت شدید تکلیف دہ ہیں، جن کی درد بڑی شدید ہوتی ہے، اور یہ عام پیناڈول اور فلاں فلاں ایسی کسی چیز سے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ان کو اسٹرانگ اینالجیزک چاہیے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ دوائیاں یوز ہوتی ہیں. ان کو اوپیوائڈ اینالجیزکس بھی کہا جاتا ہے، لیکن اوپیوائڈ جو آ رہے ہیں وہ اوپیم سے چل رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے چل رہے ہیں. جو میں نے کہا جیسے مورفین کی اگزامپل دی آپ کو، مورفین سے نچلے درجے پہ بھی پروڈکٹس ہیں. وہ پری نورفین ہے، وہ ایک ڈرگ سوسیگون آیا کرتی تھی، پھر یہ فینٹنل ٹائپ چیزیں ہیں، یہ سب اوپیوائڈ ہیں. کرنٹ دور میں ٹراماڈول چل رہی ہے، ٹراماڈول پیراسیٹامول کے کمبینیشن چل رہے ہیں، عام کامن لوگ یوز کر رہے ہیں، ڈاکٹر لکھتے ہیں وداؤٹ پرابیبلی انڈرسٹینڈنگ کہ یہ اوپیوائڈ انالجیزک ہیں. یہ ساری فیملی اس افیم کے پودے سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، کینابس کا جو پودا ہے اس سے دوائیاں نہیں بنی اس طرح سے. سو یو سی دی ڈفرینس ناؤ. یعنی افیم کا جو پودا تھا وہ صدیوں سے دوائی کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا. کینابس کا پودا انفارملی یوز کہیں ہو رہا تھا، کہیں نہیں ہو رہا تھا، لیکن کسی ریفائنڈ فارم میں دوائی کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا تھا. کئی سال پہلے اس میں انہوں نے ڈسکور کیا کہ جی اس میں کینابینوائڈز ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے کچھ کیمیکل ایکسٹریکٹ کیے اس میں کہ اس میں کینابینوائڈز ہوتے ہیں جو ایکچولی اثر کرتے ہیں. یعنی ایک آپ نے پتے لے لیے نا بہت سارے، تو سارے کے سارے تو اس میں کام کی چیز نہیں ہے، لیکن جو اس میں کام کی چیز ہے وہ کینابینوائڈز ہیں. پھر جب انہوں نے مزید ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں THC ایک کیمیکل ہے، ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول، جو ایکچولی اثر کرتا ہے، اور اس کے یہ ایفیکٹ ہیں. یعنی وہ درد دور کر سکتا ہے، وہ پیشنٹ کو ریلیف دے سکتا ہے، وہ بعض جو سائیکیٹرک کنڈیشنز ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، اس میں سکون دے سکتا ہے. اور اسی طرح سے یہ جو مرگی کا مرض ہے جس میں پیشنٹ کو بڑا شدید دورہ پڑتا ہے کچھ کنڈیشنز میں، وہ اس دورے کو جلدی ختم کرنے میں مدد دے سکتا ہے. تو یہ ریسرچ بہت سالوں سے چل رہی ہے. کینابس پہ یہ ریسرچ ہوتے ہوتے پھر یہ ہوا کہ کینابس آئل لوگوں نے ایکسٹریکٹ کر لیا، اور چونکہ کوئی پراپر دوائی تو بنی نہیں تھی تو کینابس آئل بکنے لگ گیا، اور بک رہا ہے، بے شمار بک رہا ہے. امریکہ میں بکتا ہے، یورپ میں بکتا ہے، اور ملکوں میں بکتا ہے. آئی ایم شیور پاکستان میں بھی کوئی نہ کوئی بیچ رہا ہوگا، لیگل نہیں ہوگا لیکن بیچ رہا ہوگا یقیناً کوئی نہ کوئی. یہاں پہ تھوڑی سی کوشش کریں تو مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے. تو یہ اب کینابس کی فیملی شروع ہو گئی. یعنی اوپیم کی فیملی تو استعمال میں آ چکی، اس سے تو کئی دوائیاں بن چکی، اور اس وقت اس کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اب اس پہ کرٹیسزم چل رہا ہے. یعنی امریکہ ورسٹ ہٹ ہے جہاں پہ جو اوپیوائڈ ایڈکشن ہے دوائیوں کی وجہ سے، یعنی لوگوں نے یہ دوائیاں ایسی کھائیں اور وہ پھر اس کے بعد ایڈکٹ ہو گئے، چونکہ اس کی یہ خاصیت ہے اوپیوائڈ انالجیزکس کی کہ اس کے لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بغیر پھر نہیں رہ سکتے. درد تو جہاں بھی گئی چلی گئی وہ تو، لیکن اب دوائی پہ بندہ ہک ہو گیا، وہ نہیں چھوڑ سکتا اس کو. تو اوپیوائڈ ایڈکشن از اے ویری سیریس پرابلم. بلکہ اس وقت وہاں پہ ایک کمپنی نے تو بینکرپسی ڈکلیئر کر دی ہے جنہوں نے بہت یہ دوائی بیچی ہے. کچھ اور کمپنیوں کے خلاف لوگوں نے باقاعدہ کورٹ میں مقدمہ کر دیا ہے، اور بے شمار لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور وہ یہ کیس لڑنا چاہتے ہیں کہ ان کمپنیز کی یہ جو دوائی تھی جو اوپیوائڈ انالجیزک تھا، انہوں نے ہمیں بتایا نہیں اس کی ایڈکشن کے بارے میں، اور ہم نادانستہ طور پر عام لوگ ہیں، ہمیں کیا پتہ، تو لہٰذا ہم کھاتے رہے اور ہم ایڈکٹ ہو گئے اور ہماری زندگی تباہ ہو گئی. تو
تو لہٰذا ان کو جرمانہ کیا جائے، ہرجانہ لے کے ان سے ہمیں دیا جائے. یہ کیس اب شروع ہے وہاں پہ، دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے. تو اوپیوائڈ کے ساتھ تو یہ سلوک ہو گیا. پھر کینابس میں لوگ انٹرسٹڈ ہو گئے. پہلے انہوں نے ماریجوانا جو تھی اس کو لیگلائز کر دیا کہ جی آپ یہ مخصوص جگہوں سے خرید سکتے ہیں، اور اس کو ایز اے ریکریشنل ڈرگ، دوائی کے طور پہ نہیں، ویسے ہی دل بہلانے کے لیے آپ یہ لے سکتے ہیں اور اس کو پی سکتے ہیں، مطلب جو بھی طریقہ جیسے بھی آپ استعمال کریں. لیکن جو کینابس پرٹیکولرلی ہے اس پہ ریسرچ چلتی رہی ہے، چل رہی ہے ابھی بھی. آئی تھنک پچھلے سال کسی وقت میں ارلی لاسٹ ایئر جو USA ہے، جو ان کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے پہلی دوائی پراپر میڈیسن رجسٹر کی ہے جو کینابس بیسڈ ہے، اور وہ بچوں میں ایپیلیپسی یا مرگی کے مرض کے لیے ہے. ایکچولی وہ انہوں نے لیکوڈ فارم میں ڈراپس کی شکل میں پہلی دوائی جو انہوں نے باقاعدہ اپروو کی ہے USA نے کینابس بیسڈ، وہ ڈرگ ہے. ایک آدھ اور بھی پروسیس میں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک کیو ہے. اب چونکہ اس میں اچانک بے شمار انٹرسٹ ہو گیا، اوپیوائڈ بیچارے ڈسریپیوٹ میں چلے گئے، ان کو برا بھلا کہنے لگ گئے لوگ. اب کینابس کی طرف سب لوگ آ گئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کینابس سے نئی دوائی نکال سکیں. تو جیسے میں نے کہا کینابس آئل تو بک رہا ہے، لیکن وہ چونکہ آئل ہے اور اس کی ریفائنمنٹ کے درجے کوئی کلیئر نہیں ہے، اس کا کوئی سٹینڈرڈ طے نہیں ہوا، اور اس کا کوئی پراپر یوز بھی طے نہیں ہوا کہ درد ہے تو کتنے ڈراپس لیں گے اس کے، یا کچھ اور مسئلہ ہے یا مریض کو دیں گے تو کتنے ڈراپس دیں گے، کیسے دیں گے. لیکن اب اس کو ریفائن کر کے دوائیاں بنانے کی صورت چل رہی ہے. دیکھیے اس پہ قطع نظر اس کے کہ ہم اس کو باقی معاملات اس کے کیسے دیکھتے ہیں، اگر واقعی ریسرچ کر کے اور کوئی پراپر میڈیسن بن جاتی ہے جو کسی ایک خاص سٹینڈرڈ پہ بنے گی، اور اس کے باقاعدہ اس پہ اسٹڈی بھی ہو جائے گی کہ اس کے فوائد اور اس کے نقصانات کیا ہیں، تو پھر کینابس بیسڈ ڈرگس کا بڑا فیوچر. اینڈ ایوری بڈی از لکنگ ایٹ اٹ ایکچولی، اور لوگوں نے حساب کتاب جوڑ لیا ہے کہ یہ کتنے بلین ڈالر کی انڈسٹری بنے گی. اسی لیے سب کا انٹرسٹ ہے اس میں، کیونکہ ان دوائیوں کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اور اب کیمیکل دوائیاں نئی نہیں آ رہی ہیں اس طرح کی جو ان چیزوں میں ہیلپ کر سکیں. سائیکیاٹرک نفسیاتی بیماریاں دنیا بھر میں بڑھ رہی ہیں، بہت سارے بریک تھرو آ گئے، بہت ساری دوائیاں آ گئیں، اسکیزوفرینیا، بائی پولر، ڈپریشن، فلاں بہت ساری چیزوں کے لیے. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ٹریٹمنٹ 100% سیٹسفیکٹری ہو گیا ہے، بہت زبردست ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں. ابھی بھی بہت سی گنجائش باقی ہے مزید امپروومنٹ کی. تو لوگوں کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ کینابس بیسڈ ڈرگس جو ہیں، جن کو عام حالات میں CBD کہتے ہیں، کہ جو CBD ہیں یہ ایسی دوائیاں ہوپ فلی اس میں ہیلپ کریں گی. تو وہ ایک بڑی مارکیٹ، بے شمار پیشنٹ ہے دنیا بھر میں سائیکیٹرک، اور وہ ظاہر ہے برسوں انہوں نے دوائیاں کھانی ہیں. تو یو کین امیجن کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ایک پیشنٹ نے 10 سال 15 سال 20 سال کھانی ہے، اور کئی ملین پیشنٹس ہیں اس کے دنیا میں، تو اس کا کتنا بڑا سائز ہوگا مارکیٹ کا. اسی طرح سے سائیکیٹری سے نیچے آ جائیں تو پینفل کنڈیشنز، کینسر دنیا بھر میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا، لہٰذا اس کی جو پین کے معاملات ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. تو دس از اندر بگ ایریا جہاں پہ لوگ ایک بہت بڑی مارکیٹ دیکھ رہے ہیں کہ کینابس بیسڈ ڈرگس یہاں پہ کام آئیں گی، مریضوں کو ریلیف دیں گی بہتر، اور یہ بہت بڑی مارکیٹ بنے گی. تیسرا، جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہو گئی ہے دنیا بھر میں، اور اب لوگ 80 سال 90 سال کی ایج تک تو ویسے ہی عام شام میں لوگ جی لیتے ہیں، جو پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے 60-70 کے درمیان اکثر لوگ روانہ ہو جاتے تھے، اب 80 تک بے شمار لوگ پہنچ جاتے ہیں، کچھ 80 سے 90 پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، 90 سے اوپر بھی نکل جاتے ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ کے یہ بوڑھے لوگ بڑھ رہے ہیں، مرد خواتین، ویسے ویسے ان کی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. اب ظاہر ہے وہ 90 سال یا 80 سال کی عمر میں مکمل طور پہ ہیلدی تو نہیں ہوں گے. کسی کو جوڑوں کی تکلیف ہوگی، کسی کو کوئی سیریس ہوگی، کسی کو کم سیریس تکلیف ہوگی بہرحال ضرور. تو یہ بھی سارے کینڈیڈیٹ ہیں کہ جن کو دردوں کی کوئی پرابلم ہے یا اور اس طرح کا کوئی ان کو ایشو ہے، وہاں پہ کینابس بیسڈ ڈرگس یوز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور بڑا ایریا ہے. چوتھا بڑا ایریا ہے جس میں بڑی کم دوائیاں اویلیبل ہیں، وہ ہے وہ لوگ جن کی نیند اچھی نہیں ہے، یا جن کو سونے میں دقت ہوتی ہے، کہ یا وہ ٹھیک سے یا جلدی سو نہیں پاتے، یعنی لیٹ کے بستر پہ کروٹیں لیتے رہتے ہیں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے اور سو نہیں سکتے.
یا سو جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر میں جاگ جاتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی اور جلدی جاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سونا مشکل ہوتا ہے ان کو. تو یہ دونوں ان کی ڈسٹربڈ سلیپ ہے. تو وہ ایک چوتھا ایریا ہے جہاں پہ کینابس بیسڈ ڈرگس کی بڑی ایک پوٹینشیل نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں کہ جو اگر کوئی کینابس بیسڈ ڈرگ استعمال کریں، اگر کوئی ایسی ایجاد کر لی جائے تو، چونکہ اور بہت زیادہ دوائیاں نہیں ہیں نیند والی، اور جو ہیں بھی کو بہت غالباً مزیدار نہیں ہیں وہ، تو یہ بھی ایک پیشنٹ ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں اور جو مستقل کھائیں گے. وہ تو ان کی تو نیند ہر روز خراب ہوتی ہے تو وہ ہر روز کھائیں گے. تو ایک بہت بڑا پوٹینشیل بزنس کا ایریا ہے جو یہ نظر آ رہا ہے. یہ انٹرسٹ ہے. اب اس میں دو چیزیں پیرالل ہیں، میں سم اپ کر دوں اس بات کو. دیکھیے، صرف کینابس بیسڈ ڈرگس کی میں بات کروں گا. ان کا سم اپ یہ ہے کہ کینابس بیسڈ ڈرگس ایز سچ ایک واقعی پوٹینشیل ایریا ہے، ایک پوٹینشیل ایونیو ہے کہ جہاں پہ کافی کچھ ایسا ہے جو نیا ایجاد ہو سکتا ہے اور جو پیشنٹس کے اور پبلک کے واقعی کام آ سکتا ہے. اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ چونکہ بہرحال جو کمرشل انٹرسٹ ہے بزنسز کا، وہ چونکہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی دوائیوں پہ لگا دیں، اور پھر یہ بھی ان میں بھی ایک حد تک ایڈکشن پوٹینشیل تو ہوگا یقیناً. تو وہ لگا دیں گے ان پہ دوائیوں پہ، اور پھر ہم 25-30 سال کے بعد وہی صورتحال دیکھ رہے ہوں گے جو آج اوپیوائڈ انالجیزکس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. وہی صورتحال ہم CBD کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ اس کی نیگیٹو سائیڈ ہے بیسیکلی. اگر ہم کسی طرح اس کو بیلنس کر سکیں اور جو فائدے والی چیزیں ہیں ان کو لے کے چل سکیں تو اچھی بات ہے. یہ یعنی ایک ایسا ایریا ہے جو سب کے کام آ سکتا ہے. لیکن شاید انٹرنیشنلی یہ نہیں ہوگا، اور ہوگا وہی جو کمرشل انٹرسٹ پرویل کرے گا، زیادہ ڈومینیٹ کرے گا. لیکن آپ کو ایز اے یوزر، ایز اے پوٹینشیل یوزر، آپ ہیں، میں ہوں، کبھی بھی زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے نا. اگر یہ ڈرگس فریلی اویلیبل ہو جائیں، کبھی بھی اگر ضرورت پڑ سکتی ہے تو ہمیں کم از کم ضرور کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں سمپل لفظوں میں یہ کرنا چاہیے کہ جب تک ضرورت ہو ہمیں دوائی کھا لینی چاہیے، لیکن اس کو زیادہ عرصے کے لیے لنگر آن نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر فرض کیجیے مجھے درد کی تکلیف ہے اور مستقل ہے تو شاید مجھے تو ہر روز دوائی کھانی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یہ چاہیے کہ میں چند دن کھاؤں، چند دن کا بریک دوں، پھر چند دن کھاؤں، پھر چند دن کا بریک دوں. اس سے یہ چانسز ہیں کہ میرے ہک ہونے کے یا ایڈکٹ ہونے کے یا اس پہ بالکل ہی فکس ہو جانے کے چانسز اس سے کم ہو جائیں گے. تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سی دوائی مل رہی ہے. ابھی تو پاکستان میں نہیں آئی، ٹائم لگے گا، کچھ سال لگیں گے. جب بھی آ جائیں گی، آپ میں سے جو لوگ بھی ہوں گے، تو وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈرگ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پھر یہ کہ اگر یوز کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دوائیوں کی پرابلم سے بھی محفوظ رکھے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.